عملی مومن کی نیت تے عمل نال بہتر ہے۔ انسان کی جو نیت ہوتی ہے انہوں اس سے نیت کے مطابق اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے پے ہیں اپنی دین کے نال رجوع کم ہے۔ تسی دیکھ لو کہ مساجد کتنی ہیں اور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پیچھے امام کے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ چند ہوتے ہیں نماز پڑھنے واسطے۔ اور کوئی تبلیغ کا کام اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جڑے لوگ تبلیغ کا کام کرتے پہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ وہ ہیں جڑے اس پاسے نہیں جاتے۔ تو خیر والے پاسے دین والے پاسے معاشرے میں جو تھوڑے لوگ اس پاسے جاتے ہیں، ہر کوئی دنیا داری میں دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ سال بعد یا 6 مہینہ بعد یا دن وچ یا ہفتے وچ کوئی وہ بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، تو نیت خراب کی وجہ تو وہ بھی ضائع کر پاتا ہے۔ تو ایک تو دین کے پاس جاتا ہی تھوڑا ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو نیت کی خرابی کی وجہ تو وہ سارا کچھ ضائع کرتا ہے۔ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث توجہ نہ سنائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے جلدی جہنم میں سڑ دیتے جیسے 3 بندے۔ تو حضور نے پھر 10 صحابہ وہ 3 بندے کیڑے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے جہنم میں سڑ دیتے جیسے، اور صرف سڑ نہیں دیتے جانے، جہنم دا انہوں نے ایندھن بنایا جیسے، یعنی انہوں نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جیسے۔ تو حضور نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، یعنی وہ جڑے 3 لوگوں کا ارشاد فرمایا 10 پہ ایک نمبر پہ ہے عالم دین، انہوں جہنم میں سڑ دیتا جیسے پہلے نمبر پہ۔ اور تجھے سارے حیران ہوتے پہ عالم دین دا پیغام پہنچانے والا ہے۔ عالم دین دا اپنے معاشرے میں جو معتبر بندہ ہے ان کا لوگ پیار کرتے ہیں، ان کو عزت دار سمجھتے ہیں، لیکن حضور آخر بیان میں دین دا علم بڑا ضرور ہے، عالم بھی ہے، لیکن گھروں باہر نکلتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں نکلتا، وہ دنیا داری کی خاطر نکلتا ہے۔ یا تو وہ آدھے علم نال لوگوں کو دسنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو بالکل علم کتنا ہے، یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ وہ گھروں نکلتا ہے تو وہ دین کا پیغام لے کے اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے نہیں نکلتا بلکہ پیسے حاصل کرنے واسطے نکلتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس عالم کو جن کی نیت خراب ہے انہوں اللہ پاک سر کے پڑھنے جہنم میں سٹ دے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جڑا بندہ سخی ہے اور جڑا بندہ سخاوت کرتا ہوئے انہوں بھی آپ کو بڑا معتبر سمجھنا ہے کہ سخی بندہ یار یہ اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سخی بندہ ہے اگر نیت جو فالد ہے نا، نیت یہ ہے کہ میں سخاوت کر سکتا محلے داروں کو پتہ چل جائے کہ میں کیڑا سخی ہاں، معاشرے میں میری عزت بن جائے کہ میں کیڑا سخی ہاں، تو حضور نے ارشاد فرمایا سخاوت کرتے بھی محبوب کر سکتا، اس کو سخاوت کرتے بھی انہیں عمل کا فائدہ نہیں ہونا بلکہ رب قیامت تک لیاد سی کہ تو سخاوت میری رضا حاصل کرنے واسطے نہیں کرتا رہے ہیں بلکہ تو دنیا داروں کو خوش کرنے واسطے کرتا رہے ہیں، اعلیٰ پرچار کرنے واسطے کرتا رہے ہیں، آدھی شہرت واسطے کرتا رہے ہیں۔ لہذا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں بھی سر دے بندے جہنم میں سٹ دیتا ہے۔ پھر فرمایا شہید جڑا شہادت دیتا ہے، اور دیکھو کہ جان دینا یہ کوئی معمولی کام ہے، جان دینا معمولی کام نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی شہادت بھی اس بندے کو ان کا مقام اور عظمت مل سی قیامت والے جن نے اللہ کی رضا واسطے شہادت دیتی اس جن نے رشتہ داروں کو خوش کرنے واسطے شہید ہویا ہوئے یا وہ کیا ہوئے جہاد واسطے تے اے دل وچ خواہش لے کے کیا ہوئے کہ میں شہید ہو سا تو مغرور میرے خاندان کی عزت بڑی بن جیسی کہ میں کتنا بازی نہ لڑا، کتنے جوش اور بلبلے نہ لڑا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی شہادت دے تے مرتے بھی اگر نیت خراب ہوئی تو رب انہیں کوئی مقام نہیں عطا کرنا بلکہ سر کے پڑھنے کو جہنم میں سٹ دیتا۔ اور تسی دیکھو ایڈی ایڈی عظمت والے جڑے لوگ ہیں جنہاں کا ذکر آیا کہ انہاں دی نیت جو خرابی ہوئی اللہ پاک انہوں کوئی اجر ثواب نے دینا تے رب فرماتا کہ جہنم میں سٹساں
تو بھائیو آپ خیال کریں کہ ساڑھے سجدے ساڑھے نمازاں اگر پہلے نمبر سے تو لوگ اس پاسے جانتے نہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو وہ پہلے یہ خیال کرے کہ میں جڑا کم کرتا پیا کیا رب کی رضا واسطے کرتا پیا یا کوئی میرے دل میں کوئی اور خرابی ہے۔ اگر خرابی ہوئے تو وہ بندہ دور کر لے، جڑا عمل کرے چھوٹا بھی کرے وہ کس واسطے کرے؟ اللہ کی رضا واسطے۔ اور آئی محفل ایک گل تسی دل وچ یاد رکھ لو نا، یہ ایکو گل تے تواڈے آمن دا مقصد پورا ہو جائے اور میرے آمن دا بھی مقصد پورا ہو جائے۔ بھائیو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مناون دا مقصد نہیں ہے کہ آپ میلاد منا دے کہ کسی کو گال کٹ لگیے، کسی کو برا بھلا آکھ لئیے، کسی دے ہٹ کر لئیے، کسی کو تکلیف دے لئیے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کو رب نے دنیا تے بھیجا تے سانو ایمان دی دولت مل گئی۔ جس نبی کو رب نے دنیا تے بھیجا سانو رب دا جس نے تعارف کرا دیتا، جس نے سانو دین دے رستے تے چلن دا ول سکھا دیتا، اسی اس گل تے شکر ادا کریے کہ محبوب تیرے آمد دی وجہ تو سانو رب دا پتہ چل گیا۔ محبوب تو آیا ہے تو سانو پتہ چل گیا کہ جڑی بتاں دے مگر لگتے ہیں وہ گمراہ ہے، تے جڑے وحدہ لا شریک رب نوں منتے ہیں وہ لوگ سچے اور حق والے ہیں۔ اگر دین کی روشنی ملی ہے تو محبوب تیرے صدقے ملی ہے۔ تو میلاد وچ آمن دا مقصد یہ ہے کہ اسی اج نبی دی زندگی دے گلاں سیکھتے جائیے، اچھا عقیدہ لے کے جائیے۔ تو مڑ اگر یہ جی نیت ہو سی اس طرح آ سکے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر قدم دے بدلے ثواب عطا فرما سکتا۔ موضوع جڑا میں چند منٹ بیان کرنا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر تساں آدھے ایمان کو کامل بنانا ہے، کامل بنانا ہے تو رول ماڈل میں بنائے ہیں میرے صحابہ، جی میں میرے صحابہ کا ایمان ہے، اگر تساں ایمان میں بنا لیا تو تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان، کوئی میری گل کرے یا کسی پیر کی گل کرے چلو کوئی انکار کر دے، لیکن صحابہ دا ایمان تو دیکھو کہ انہاں دا ایمان اور عقیدہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے بارے کیویں ہے، محبت کیویں ہے، ادب کیویں ہے، یہ میرا موضوع ہے، توجہ نال سماعت فرمانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صحابہ وچوں ہیں، آپ نے جدو کلمہ پڑھا تے گھرے آئے تے ماں نے کہا ایسا تو کڑے کم لگی ہیں، پیو دادے دا دین چھڑ لیتا ہے، محمد عربی دے دامہ نے کہا تے بیٹھ گیا ہے تے تو یہ بڑا کم غلط کر دیتا ہے، تے میں تیری ماں ہاں، میں تیری آخری پیاں تے دامہ نے مصطفیٰ چھڑ دے، حضور دے کول بمنا چھڑ دے، نبی دے کول بمنا چھڑ دے تے آدھے پیو دادے دین دے واپس آ جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش رہے، تو ماں نے کو کہا کہ ایسا یہ میری صرف گل نہیں ہے، اگر تو میرے آنکھیں نہ لگ سی تو میں بھوکی رہ تے جان دے دے۔ اور ماں نے صرف ایک گل نہیں کی تھی بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص آدھے گھر داخل ہوتے پہ تو ماں کو بھی ہوش ہوئی پئی ہے، تے حضرت سعد دا بھائی ماں نے منہ وچ پانی پاتا پیا تو ماں کو ہوش کرتی ہے، جدو ہوش کرتی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے معاف دیا، اے سعد جس نبی کو تو جاتے بن ہے ان دے جڑا قرآن نازل ہویا ہے وہ بھی آتا ہے کہ ماں پیو نال حسن سلوک کرو، ماں پیو نال پیار کرو، ماں پیو دے آنکھیں لگو، تو میرا کی حال کر چھڑا ہے کہ میں بھوکی رہ جاتے جان دے پئی ہاں تو میرے آنکھیں نہیں لگتا پیا ہے، پیو دادے دے دین تے واپس نہیں آتا پیا ہے، اگر تو میرے آنکھیں نہ لگی ہوئی تو مڑ میں ہی بھوکی رہ جاتے جان دے دے۔ ہن تسی ویکھو کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوئے جڑا عالم دین نہ ہوئے انہوں آدھی ماں نال کتنا پیار ہوتا ہے، آج ماں کی تکلیف وہ بندہ نہیں دیکھ سکتا، وہ تو عام بندے نہیں بلکہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ماں کی حالت یہ ہے جب ماں یہ گل کرتی ہے نا میں بھوکی رہ تے جان دے دے سا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی محبت ویکھو حضور نے کتنی ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں، ماں جواب کی دیتے ہیں، فرمانا امی جان تو ایک جان کی گل کرنی ہے، ایک جان
لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دیگی حاضر بچائی خدا دی قسم امی جان رب تنو جبے ہزار جانا ہر جان میں بدلے تو میں ایو گل کری کہ میں بھوکی رہ رہے تھے جان رہے تھے سا خدا دی قسم میں ہزار باری تینو تو مردہ بیک سکتا نا لیکن ایک باری دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ سکتا لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دیگی حاضر بچائی خدا دی قسم امی جان تینو تو مردہ بیک سکتا ہاں ہزار مرتبہ لیکن ایک باری دامن مصطفیٰ نہیں چھڑ سکتا دل دے دئیے جدو دل برنو پھر توڑ نبانا پہندائے دل دے دئیے جدو دل برنو پھر توڑ نبانا پہندائے پھلان دی خاطر کٹیانو سینے نال لانا پہندائے پھلان دی خاطر کٹیانو سینے نال لانا پہندائے تو حضرات مکرم اس طرح دوسری حدیث شریف دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کا موقع ہے حضور ایک صحابی کا نام ہے زید آپ نے فرمایا کہ جتھے میرا ساتھ مل جائے یہ اور صحابی ہے ساتھ نام ہے جتھے میرا ساتھ مل جائے وہ تو میرا سلام دے دے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت زید جڑے ہیں تو حضرت ساتھ کو لبدے پھرتے ہیں لبدے جانتے ہیں کی کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جسم پہ 70 زخم لگا ہے 70 زخم وہ غزوہ احد ہوا نا جنگ ہوئی جنگ میں آپ اتنے زخمی ہوئے پہ ہے کہ جسم پہ 70 زخم ہے ہر زخم میں بچوں خون نکلا بھی ہے اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ سعد دی حالت نہیں ہے بھئی سانس اکھڑ چکی ہے اور جان حلق میں ہے چہرے دی رکھت بدلی ہوئی ہے جو تو اس طرح دی حالت ہے حضرت زید جڑے ہیں حضرت صاحب جاتے ہیں کئی فتاجی دکا اے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا حال کیسا ہے تیرا حال کی ہے اور جتنے جسم میں 70 زخم ہو گئے تیری جو خون نکلتا بھی ہو گئے تو کی حال ہو سکتا جب ایک گل کی تھی اکے فرمایا کہ حضور علیہ السلام تے جو سلام دیتے ہیں حضرت زید فرمانا پہلے زخموں میں نڈال پائے ہیں چہرے کی رکت بدلی ہوئی ہے تکلیف میں ہے موت میں قریب ہے جب میں حضور کا سلام پیش کیتا نا تو انہوں نے چہرے تے روڑا کھا دیا چہرے تے خوشی آ گئی فرماتے ہیں اے زید میرا حال پوچھنا ہے انی لاجد ریح الجنہ خدا کی قسم لیٹا زمین تے تو یہاں خوشبو جنت دی آ رہی ہے وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی وہ جن کی تیغ جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں وہ جن کے عشق میں سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں وہ جن کے شوق میں باغی جنا میں بلبلے بولے وہ جن کے عشق میں شجرے یقین سے کونپلے نکلے اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے صحابہ حضور نے اتنی محبت کرتے ہیں اگر جتنی تکلیف ہوتی جتنا مشکل وقت ہوتا بس حضور دا نام آ جانا تو انہوں نے چہرے تے روڑا کھا جانا فرمایا میرا حال پوچھنا ہے زید انی لاجد ریح الجنہ میں لیٹا زمین تے بھی یہاں خوشبو میں نے جنت دیا دی اور بھائیو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گل کو توجہ نہ سماعت فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے آئے ہیں پہلے نبی آئے ہیں وہ صرف انسانہ دے نبی دے رسول بن گئے ہیں لیکن جو سارے نبی نے باری ہے تو حضور نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ اللہ پاک نے میں جمی مخلوقات کا نبی بنا دے یعنی سارے نبی انسانہ دے بھی نبی ہیں تے جنہ دے بھی نبی ہیں آسمانہ دے نبی بھی ہیں تے زمینہ دے نبی بھی ہیں پرندہ دے نبی بھی ہیں تے جانورہ دے نبی بھی ہیں اور اس پر وسیعت ہے کہ جب حضور دی آمد ہوئی
اگر صدیق اکبر نے خوشی منائی ہے تو غوثلے میں جو بیٹھی چڑیاں نے بھی خوشی منائی ہے. اگر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی آمد کی خوشی منائی ہے تو کچھار میں جو بیٹھے شیر نے بھی حضور کی آمد کی خوشی منائی ہے. کیونکہ حضور صرف انسانات نبی نہیں بلکہ جمی مخلوقات نبی ہیں. تو ہر شے حضور نال پیار کرتی ہے. ہر شے کائنات کی ہر شے آقا علیہ السلام نال پیار کرتی ہے. اسی طرح تسی دیکھو بھائیو آج کے زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں. کچھ پیر ایسے ہیں جڑے آختے ہیں بھائی ساڈے نال نسبت جوڑ لو, سانو پیسے دیتی رکھو, سانو کٹے بچے دیتی رکھو, بس ساڈے مرید ہو جاؤ تو جنت میں اگاسی لے کے چلے جیسا. بالکل غلط حال ہے. اگر اس طرح کا عمل ہو گیا تو حضور نماز پڑھتے ہیں تو صحابہ تو فرمایا بس تھوڑی نسبت میرے نال ہو گئی ہے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے نال پیار کرتے ہو تو وہ رب نے جڑی شے تواڈے واسطے حلال کیتی ہے انہوں حلال سمجھا ہے تے جڑی رب نے تواڈے واسطے حرام کیتی ہے انہوں حرام سمجھا. تو اس طرح عقیدے کے لحاظ نال بھی کچھ لوگ گلاں کرتے ہیں. وہ آختے ہیں کہ نبی کا احترام اتنا کرو جتنا قوم دے چودھری دا کیتا جاندا ہے. ماشاءاللہ. لیکن صحابہ کی زندگی میں تو آخلا کہ ہاں کہ آپاں امام جڑا رول ماڈل بنایا گیا وہ ہے صحابہ دا. اور صحابہ میں جو ایک صحابی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرمانے کہ میں ذہن سے خیال کرتا سے کہ کہتے میں نے موقع مل سی تو میں حضور دے نال کھڑا ہوتے حضور دے پیچھے کھڑا ہوتے نماز پڑھ سا. آپ فرمانے کہ ایک موقع ملا میں حضور دے گھر جاتے رہا کہ حضور دے رشتے کے کو کزن لگتے ہیں جنہیں کوئی ماسی کا بیٹا ہوئے جنہیں کوئی چاچے کا بیٹا ہوئے اس طرح وہ حضور دے رشتے میں لگتے ہیں کزن لگتے ہیں. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر حضرت عبداللہ بن عباس آتے رہے. جب تو رہے کہ حضور صبح تہجد واسطے کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ میں راضی ہو جا کہ آج موقع مل گیا ہے حضور نے پیچھے کھڑا ہوتا نماز پڑھ سکتا. تو جو تو حضور مسجد پہ گئے تھے آپ نے وضو کرتے آتے پیچھے کھڑے ہونے لگے تھے حضور نے بازو کو پکڑا جاتے برابر کھڑے تھے. آپ پھر پیچھے چلے گئے حضور نے پھر پکڑا پھر آتے برابر کھڑا کیتا پھر پیچھے چلے گئے. تیسری دفعہ آقا علیہ السلام نے پھر پکڑا پھر برابر کھڑا کیتا لیکن وہ تیسری دفعہ بھی پیچھے چلے گئے. حضور نماز کو فارغ ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا بن عباس مالا اجعلک ہزائی وتخلفنی. اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تک بات برابر کھڑا کرنا ہاں تو پیچھے کیوں چلا جانا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب سنو اور فرمانے لگے ما کان ینبغی ان اقوم حذاک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں عباس کا بیٹا تسی ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے جائز کیویں ہے کہ میں تواڈے برابر کھڑا ہو تے نماز پڑھاں. صحابہ نے اے اپن ادب کا مقام دیتا ہے کہ چاہے نماز رب دی ہے لیکن اے بھی تو رب دا حبیب ہے. ان دے برابر کھڑا ہو تو نماز پڑھنا صحابہ سمجھتے ہیں کہ کہتے رب اس عمل کو بے ادبی نہ سمجھ لے. اگر رب نے بے ادبی سمجھ لئی باہمیں نمازیں جتنی ہوئیاں روزے جتنے ہوئی تلاوت جتنی ہوئی صدقہ خیرات جتنا ہویا رب نے عمل نہیں دیکھنا بلکہ میرے محبوب دا ادب دیکھ سکتا. اگر ادب میں کمی ہو گئی تو سارا کچھ ضائع ہو جیسے. اسی طرح وہ حدیث سنو کہ اے ہے رشتے میں جکی لگتے ہیں تو ہم کزن لگتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے چاچے ہیں کہ چاچے بھی ایڈے شان والے کہ حدیث کی کتب میں تاریخ کی کتب میں جانا ہے کہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے والد صاحب ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت جانا ہے کہ آپ دی پیدائش کے پہلے حضرت عبداللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. ایک روایت جانا ہے کہ حضور 6 ماہ رہے 6 مہینہ رہے حضرت عبداللہ دنیا تو چلے گئے. اور حضرت عباس کا مقام یہ ہے کہ حضور جو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کسی صحابی کو بھیج دے فرما دے رد الیہ ابی عباس فرما دے میرے ابا عباس کو برات لے. کتنا بڑا مقام ہے. نبی آدھے چاچے تو کی بلا دے رد الیہ ابی عباس بھائی جان میرے باپ عباس کو برات لے. آئے چاچے لیکن حضور پیار کرنا ان کی بلا دے ابا بلا دے. یہ ابا بھی بغیر تشبیہ و تمثیل چاچے کو کئی لوگ محبت پیار ابا بلا لیتے ہیں.
تو حضرت عباس کو حضور نے بلا دے کسی صحابی کو بھیجے فرماتے میرے ابا عباس کو بلا چلے آؤ اور حضرت عباس جنہ حضور والے ہتھاں نال کھڑایا ہے رشتے وچ بھی چاچے لگتے ہیں ہن بھی صحابی رسول عظمت والے ایک دن انہاں کول کسی اور صحابی نے سوال کیتا بھئی عمر وچ تسی بڑے ہو یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں سوال کی ہے عمر وچ تسی بڑے ہو کہ حضور علیہ السلام بڑے ہیں اینے پوچھو نا کہ شان وچ تسی بڑے نہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں فرمایا عمر وچ تسی بڑے ہو یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں اور جواب سنو کہ انہیں کتنا عقل نو حاضر رکھتے اور کتنا توجہ نال اور کتنا محبت پر جواب عطا فرمایا صحابی نے پوچھا بڑے تسی نہیں عمر وچ یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں انہوں نے فرمایا ہوا اکبر منی انا ولدت قبل بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہے تو بس جام میں پڑے پیا فرمایا بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہیں بس پیدا میں پیدا ہو گیا ہمسائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ہمسائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے تو دیکھو جڑے رشتے میں چاچے ہیں جن حضور نے کھڑایا ہے انہاں دے دل وچ حضور دا ادب کتنا ہے فرماوا لگے بڑے تو میرے نبی علیہ السلام نے بس پیدا نہ کرے ہو اس طرح تسی دیکھو بھائیو قرآن مجید قرآن رشید اللہ رب العزت نے جڑی مسلماناں دے تربیت کیتی ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم اے ایمان والو اگر نبی دی آواز کو تہاڈی آواز اونچی ہو گئی اس قرآن نازل ہوتا پیا تے حضور دے سامنے کڑے لوگ باندے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان فرمایا اے ایمان والو اگر نبی دی آواز کو تہاڈی آواز اونچی ہو گئی فرمایا ان تحبط اعمالکم اللہ پاک تہاڈے سارے اعمال ضائع کر دے صرف کتنی بے ادبی ہوئی نبی دی آواز کو آواز اونچی ہو گئی اور میں حدیث کی گل کر رہا تو کوئی کہا میری حدیث ضعیف ہے کوئی کہا کہ یہ تو فلاں کتاب میں چاہیے فلاں کتاب میں نہیں ہے اور قرآن کو کون انکار کر قرآن جناب فرماتا کہ اگر نبی دی آواز کو آواز اونچی ہو گئی باہر پہاڑا جتنے عمل ہوئے نماز جتنی ہوئی روزے جتنے ہوئے تلاوت جتنی ہوئی صدقہ خیرات جتنا ہویا ماں پہ احترام جتنا ہویا کردار جتنا اچھا ہویا اللہ پاک اس گل کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی دی آواز سے دی آواز اونچی ہوئی ہے تو قرآن آتا ہے اللہ پاک سارے اعمال ضائع کر دے جدو اس ایت کا نزول ہویا جی میں اپنے معاشرے میں کچھ بندے بولتے ہیں تو اونچا بولتے ہیں فطری طور پہ انہوں نے جڑی آواز اونچی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے نا کہ انہوں کا گلا بڑا ہوتا ہے بول سکتے اونچا بول سکتے عام گل کرنی ہے اونچا بول سکتے ایک ساتھی ہے جنہ کی قدرتی طور پہ آواز اونچی ہے جدو انہوں نے اس ایت کو پڑھا تو سنا وہ رومن لگ گیا انہوں نے کہا کہ میری آواز اونچی ہے کہتے تو حضور کی آواز تو میری آواز اونچی ہوئی ہو سی لہذا اللہ پاک نے تو میرے اعمال ضائع کر دیتے اس سے میرا ٹھکانہ تھا جہنم بن سکتا کسی اور بندے نے کوئی گل نہیں کی تھی کہ تیری آواز اونچی ہے فلاں جگہ حضور کی آواز تو میری آواز اونچی کسی بندے گل نہیں کی تھی بس وہ آپ پڑھا آپ ہی آدھے آپ کو فتویٰ دے لیا
فتوا دیتے اس کی کم کیتا کہ کمرے میں چاہتے آپ کو بند کر لے اس اتھے روندا رہا پانی پیونا میں چھڑ دیتے اس تے بھوکا رہن لگ گیا کچھ دن گزرے 2 دن 3 دن حضور صحابہ میں جمع ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں نام دا جڑا صحابی آپ نے کوئی بیٹھنا ہے وہ کدے ہے نظر نہیں آتا ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں دی انہوں نے اس ایت کو سنا ہے کہ نبی کی آواز اونچی آواز ہو جائے تو رب سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے حضور اس نے آتے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے نہ روٹی کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے بس روندا رہتا ہے کہ میرے کو کدے طبیعت بھی ہوئی اسی لہذا رب میرا ٹھکانہ جہنم بنا دے سی حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس میرے صحابی کو جاتے بشارت دے دیو تیرے ادب کو رب نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ تو سمجھنا ہے تیرا ٹھکانہ جہنم بن سی رب نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے تو سمجھنا ہے تیرا ٹھکانہ جہنم بن سی تیرے ادب کی وجہ تو رب نے تیری شان عطا کی ہے اس ادب کی وجہ تو رب نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت حضرات مکرم اسی طرح تسی ویکھو کہ جویں آئی دا کوئی اچھا بندہ والی اولاد دی تربیت کرتا ہے بیٹا کسی کا حق نہ کھائے بیٹا دیانتداری نال زندگی گزارے تقوی نال زندگی گزارے برائی نہ کری بھڑے کام نہ کری چنگے کام کرتا رہے چنگے لوگوں نال آدھی نسبت جوڑی اسی طرح تسی ویکھو تو جڑی دسنا چاہنا کہ عام بندے کی تربیت اس طرح دی ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے آدھے بیٹے کی جڑی تربیت کی ہے اور جڑی نصیحت کی ہے وہ میں تمہیں سنانا چاہنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے کا کی نام ہے حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ دنیا میں جو بھیجے جانے لحاظ پہلے نبی بھی ہیں تو پہلے انسان بھی ہیں پہلے نبی بھی ہیں تو پہلے کی ہے انسان بھی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو بلا دیا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہاں تو میں تیری تربیت کرنا چاہنا تربیت کی کرنا چاہنا ہاں میرے بیٹے میں تیرا باپ ہاں تینوں باپ جس سے ایک کا تو قربت الوسقا نال آدھا رشتہ مضبوطی نال جوڑی رکھی دوسرے نمبر سے بیٹا میں تیرا باپ ہاں تینوں آخنا بھی ہاں کہ جس سے اللہ کا ذکر کرے نا نال مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے اور حضرت شیس علیہ السلام نے باپ کا کہا حدیث کی کتب میں لکھا گیا ہے کہ بیٹے نے باپ کا کہا جی اللہ کا ذکر نہ کرنا پھر وہ اس نے پیدا کیتا ہے زندگی دے بنانا ہے موت دے بنانا ہے جنت دے بنانا ہے حیاتی دے بنانا ہے عزت دے بنانا ہے رزق دے بنانا ہے کائنات بنانا ہے اس رب کا ذکر نہ کرنا پھر وہ پالن ہار ہے وہ وحدہ لا شریک ہے دوسری ذات کیڑی ہے کہ رب نال دا ذکر کرو سمجھ آ رہی ہے گل میرے باپ میں تو یہ دسو کہ دوسری ذات کیڑی ہے جن دا ذکر رب نال کرا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تے دسا دوسری ذات کون ہے فرمایا لگی خدا دی قسم رب نے جب میرے جسم کو بڑھایا بنا تے میرے جسم میں رب دا روح کو پھونکا تے میری آنکھ کھلی تے میری آنکھ دی جڑی نظر ہے وہ عرش تے پئی تے خدا دی قسم میں پہلا نام جڑا دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دی قسم میں جدوں آنکھ کھلی تے میں عرش تے متھے تے جڑا پہلا نام دیکھا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ نبیوں دے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا ہے اور فرمایا میرے بیٹے خدا دی قسم رب نے مینوں آسماناں دی سیر کروائی ہے تے آسماناں دے جتنے عزت دے مقام ہے دیکھو نا آپاں تواڈے ایتھوں عزت دا مقام تو مراد یہ ہے جویں آپاں بڑی جگہ کوئی سمجھتے ہیں جویں آپ نے پنجاب دا دارالخلافہ لاہور ہے انہوں بڑی عظمت دی جاتی ہے اسی طرح آپ نے ملک دے وچ جڑا مشہور جگہ ہے جڑی باہر دی جاندی اسلام آباد ہے کہ آپ نے دارالحکومت اسلام آباد ہے آپ فرماتے ہیں کہ عارض دی رب نے جدوں میں سیر کرائی
تے جتنے عزت دے مقام ہے خدا دی قسم ہر عزت دے مقام تے میں محمد عربی دا نام لکھا ہے سبحان اللہ جی میں رب نے میں تو آسمانہ دی سیر کروائی ہے ایک رب نے میں جنت دی سیر بھی کرائی ہے میرے بیٹے جدو میں جنت دی سیر کی ہے خدا دی قسم ہر محل دے دروازے تے میں محمد عربی دا نام لکھا ہے سبحان اللہ اور ایک ہوتا ہے محل دا مین گیٹ ایک ہوتا ہے اندر دروازے فرمایا کہ صرف محل دے مین گیٹ تے نہیں میرے بیٹے اندر جتنے دروازے ہیں ہر دروازے تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے میرے بیٹے میں جنت دے ہر درخت دے ہر پتے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اور بیٹے گل تے ختم نہیں ہوئی سدرۃ المنتہا دے ہر ٹہنی تے ہر پتے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اور مسا میرے بیٹے رب نے فرشتہ واسطے لازم قرار دے دیتا ہے کہ میرے فرشتوں جس نے میرا ذکر کرا ہے اس نال میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرا تو اتنی شان والے جڑے پہلے انسان بھی ہیں جو پہلے نبی بھی ہیں وہ فرمانے میں بیٹے جس نے اللہ کا ذکر کری تو نال مصطفیٰ کا ذکر بھی کری ہن تسی دیکھو امام غزالی علیہ رحمت ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب کی نام ہے مکاشفۃ القلوب امام غزالی علیہ رحمت آپ ایک حدیث لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا نام ہے حضور دی بارگاہ میں آیا حضور دی بارگاہ میں آتا لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو آسمانہ کی طرف جاتا سے حضور میں ایک فرشتے کی عزت بڑی دیکھی تو حضور نے فرمایا اچھا فرمایا یا رسول اللہ عزت کتنی دیکھی ہے حضور تو ساری گل دستا ہے حضور اتنی عزت دیکھی ہے کہ جب میں آسمانہ کی طرف جاتا سے تو فرشتہ تخت تے بیٹھا ہوتا 70,000 فرشتہ ان کی خدمت کرتا 70,000 فرشتہ جب وہ سا لیتا اللہ ایک فرشتہ تو پیدا فرما دیتا اتنی شان والا فرشتہ 70,000 فرشتہ ہر ٹائم ان کی خدمت کرتا جب وہ سا لیتا اللہ پاک ہے کہ فرشتے کو پیدا فرما دیتا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہویا ہے کہ ایک دن میں واپس لوٹا تو میں کی میں رہا وہ فرشتہ جڑا اتنی عظمت والا ہے اتنی شان والا ہے جن کا 70,000 فرشتہ خدمت کرتا ہے سانس لینا ہے رب فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ فرشتہ میں جب واپس آیا تو کی دیکھا ایک پہاڑ جن کا نام ہے جبل کہف جن کو آپ کو کہف سکتے ہیں فرمایا کہ جبل کہف جو وہ فرشتہ سٹا کی ہے مدہ پار ٹوٹے پہ اور حدیث میں جاتا فرشتہ کے پار ایڈے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ پار کھولے تو پورا مشرق میں چلا جیسے دوسرا پار کھولے تو مغرب تک چلا جیسے کتنے بڑے پار ہوتے ہیں فرمایا پار ٹوٹے پہ ہیں تو پہاڑ سے ڈگا پیا ہے میں اس فرشتے سے نیڑے ہونا میں آنا ہے فرشتے تو تک بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے تو ساتھ رہتا ہے تیرا فرشتہ پیدا کرتا ہے 70,000 فرشتہ تیری خدمت کرتا ہے ہر وقت تو تخت پہ بیٹھا ہوئے ہیں لیکن تیرے کو کیوں ہویا ہے کہ تیرے کو رب نے ساری عزت کھول لی ہے تو اتنے سٹا پیا ہے اس فرشتے تک کمی دستی یہ اور حدیث کے الفاظ کمی ہو دستا پیا ہے اس کہا اور کوئی کمی نہیں بس ایک کمی ہوئی ہے میرے کو اے جبرائیل کمی تک دسنا پر رب دی بارگاہ جو میری سفارش ضرور کری کہ رب میری عزت واپس کر دے وہ اور کمی دستا پیا فرشتہ اس کا کمی یہ ہوئی ہے جدو نبیان تاجدار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جدو معراج تے جاندے پہ ہے تے حضور دی سواری میرے تخت دے کول گزری ہے بس میں ادب واسطے کھڑا نہیں ہویا ہاں اللہ پاک نے ایو کمی دیکھتے میرے کو ساری عزت کھو دی ہے سبحان اللہ اور کوئی عیب نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں ہوئی بس ادب وچ کھڑا نہیں ہویا ہاں محمد رسول اللہ دی سواری کے لگی ہے کہ میں بیٹھا رہ گیا رب نے ایو کمی دیکھ لے میرے کو ساری عزت کھو دے میں نے جب لکھا پر ساتھ لکھتا ہے سب اے جبرائیل تو رب دی بارگاہ جو میری سفارش کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مانا باری تعالیٰ میں اس فرشتے کی سفارش رہتے آیا ہاں تو ان کی کمی نو معاف فرما دے عزت واپس کر چاہتا تو اللہ پاک نے آکھا اے جبرائیل تیری سفارش قبول کرنا اگر تو چاہنا ہے کہ میں ان عزت واپس کرا تو بڑھ اس فرشتے سے جاتے ہیں کہ میرے نبی کے درود پڑھے مڑ نظارہ دیکھیں وہ میرے نبی دی بار کا یہ درود پڑھ سی تو میں عزت واپس کر دے سکتا حبیب خدا کا
हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं। मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे या रसूल अल्लाह, मेरा दीन ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ जिब्राइल उस वक्त मेरे नबी ते दरूद पढ़े ते बड़ा नजारा देखे। सुभान अल्लाह। हुण मैं तुहाडे कोल एक तुहानू समझावन दी गल करना हां। उस फरिश्ते ने ज़बान नाल कोई गल नहीं कीती, ना उहदे दिल विच कोई बोझ था, बस उहदे कोल सुस्ती ये हो गई कि हजूर दी सवारी गुजरी तो खड़ा नहीं होया। यार जेड़ा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होवे तो वह के नबी दी दीवार तो परे दा नहीं पता, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी फलां नहीं कर सकता, नबी फलां नहीं कर सकता, तो मुड़ वेखो कि उनका ईमान किथे जैसे और रब दी बारगाह विच वो किदे जैसे। तो हज़रत मुकर्रम एक गल किसी को तकलीफ देवन वास्ते नहीं है बल्कि इस्लाह वास्ते है। अगर किसी के दिल में कोई खराबी है तो आज दिल को सुथरा कर लवे। नबी नाल प्यार रब नाल प्यार है, नबी दा अदब रब दा अदब है। इस तरह तुसीं वेखो मोहब्बत की गल करते पे है, अगर मोहब्बत की गल छिड़ी है तो बिलाल हबशी का जिक्र ना करिए तो फिर गल बनती नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर के विसाल तो बाद आपने जो पहली अजान दी थी, हजूर के विसाल तो बाद जो आप पहुंचे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप रोमन लगे क्योंकि हजूर का दीदार ना होया। पहले अजान देते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं, हुण अजान देती है तो हजूर के दुनिया तो रहमत फरमा गए। आप जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह दे पहुंचे, अखा में आंसू जारी है और फरमाया खुदा की कसम मैं आज के बाद अजान दे देता, कसम खुदा दे, और अजान ना दी। हज़रत जनाब सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गए, आखने के हजूर मैंने इजाज़त दो, मैं जिहाद करने वास्ते जाना चाहना। तारीख की किताब में आता है आपने इजाज़त ली कि शाम की तरफ आप जिहाद करने चले गए और उसे सिर्फ हज़रत बिलाल नहीं गए बल्कि 1 लाख साहबी उसे जिहाद करता पिया। जब हज़रत बिलाल भी चले गए, 6 माह का अरसा गुजरा है, 6 महीना का वक्त गुजरा है। एक दिन हज़रत बिलाल सुनते हैं ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। जो हजूर तशरीफ ले आए, हजूर ने फरमाया बिलाल मदीना शहर पे किए हैं, सब तो दूर किए हैं, तो बहुत मिलन ही नहीं आना है, तो भूल गए हैं। तो जो आपने हजूर को ख्वाब में देखा तो बेदार हुए, एक अजीब कैफियत बन गई, वो मोहब्बत की सारी तरह दोबारा जिंदा हो गई। किताबों में चाहता है कि हज़रत बिलाल हबशी को कैफियत नले में निकले, मोहब्बत दा तड़प दा इश्क दा सवारी ते बैठे सिवाय नमाज पढ़न दे या रफ़ हाजत दे टाइम रुक दे है, बाकी सवारी ते बैठे मदीने की तरफ रुख कर देता तो सफर ही करते रहे, घोड़ा दौड़ता रहा। जब 6 दिन के अंदर और रब ने एक गल ही बुला दी थी उन्होंने ज़हन विचों कि हजूर दुनिया तो चले गए हैं, हजूर का विसाल हो गया, एक गल ही भूल गई, वो एक खास कैफियत आ गई। आप जो सवारी थे मदीना शरीफ की सरजमीन में पहुंचते पे, शहर में बढ़ते पे, इस तरह मोहब्बत नरबामा खिलाते हैं, फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा गुलाम आ गया, हजूर तुसी कित्था हो, हजूर तुहाडा गुलाम आ गया, तुसी कित्थे हो, इवें नारे लाते आते। जो आका अलैहिस्सलाम ने कब्र अनवर ते पहुंचने तो सिर्फ ख्याल आता है कि हजूर तो दुनिया तो चले गए, बस रोते तड़पते हजूर की कब्र ते डेग पड़ते और रोंदे हैं। फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा खादिम आ गया है, तुहाडा गुलाम आ गया, हजूर तुसी कित्थे हो, हजूर वेखो तुहाडा गुलाम आ गया है, हाज़री वास्ते आ गया है, मिलन वास्ते आ गया है, हजूर तुसी कित्था हो।
روندے ہیں تو صحابہ کٹھے ہو جائیں. جب صحابہ کٹھے ہوتے ہیں کسی صحابی نے کہا بلال مدینے میں آ گیا ہے تو بلال کو اذان دوائی جائے. باقی صحابہ نے کہا بلال نے آپ نے آ کے اذان نہیں دینی, اگر اذان دماغنی ہے تو ننھے بچے حضرت امام حسین اور امام حسن کو بلایا جاتا ہے. حضرت امام حسین ننھے شہزادے آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں چچا بلال جی میں ساڑھے نانے واسطے اذان دیتا ہیں آج ساڑھے واسطے بھی اذان دے. بلال حبشی تڑپ گئے, رو دے فرمانے لگے خدا دی قسم میں کسی دے کے اذان نہیں دیتا سے, تھوڑے گھر کا میں غلام ہاں نوکر ہاں, میں اذان ضرور دیسا, میں دے قسم تا کفارہ دیسا. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابہ میں جانا ہے, آپ نے جو اذان دی تھی نا جو پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اور مدینہ شریف ان کو غلام مچ گیا. وہ سارا منظر جو حضور دنیا میں جلوہ گر ہے وہ سارا منظر سارے لوگوں دیکھا تے آ گیا, اور عورتیں ننگے ساتھ مسجد نبی شریف کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی. وہ ساری محبت وہ سارا واقعہ نظر آ گیا. میں تھوڑے کو پوچھنا یار بلال حبشی کا کوئی مالدار شخص نہیں تھا, کوئی انہوں کو پیسہ نہیں تھا, لیکن حضور کی محبت آئی تو آپ نے کتنی شان عطا کر دی, کتنی عظمت عطا کر دی تھی. حضور نے فرمایا بھئی جنت میں سب تو پہلے میرا بلال داخل ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سب تو پہلے, حضور تواڈے تو بھی پہلے. آپ نے فرمایا میں سواری تے ہو سا بلال دے مہار ہو سی, پہلے جنت تے بلال داخل ہو سی, بعد وچ میری سواری داخل ہو سی. تو میں ہن کو پوچھا بھئی حضور دے زمانے میں بڑے بڑے جڑے بادشاہ میں انہاں دا نام دسو کسے نہیں آنا, لیکن اگر میں پوچھا میں حضور دی جڑے اذان دیتا وہ کون ہا, چھوٹا جی بچہ بھی کھڑا ہو جائے سیاسی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شہرت کدوں ملی ہے؟ یہ حضور دی محبت وچ ملی ہے, حضور دے ادب وچ ملی ہے. آخری گل سنا تے پھر میں اجازت لے لینا. آج کے زمانے میں جڑا سچی محبت کرے حضور نے, سچی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کردار بھی وہ اپناوے جڑا ساڈے نبی دا کردار ہے. ایਂ تے نہیں بلال وچ آوے تے بڑے نعرے لاوے, کتابت بڑی کرے نہ تے بڑی سونی پڑھے تے گھرے جاوے تے ماں پیو دی گالی کٹے, مسجد جاوے تو بڑے نعرے لاوے, لیکن پتہ چلے کہ انہا ہمسایہ اس کو بڑا اٹھا ہے, اور پتہ چلے کہ جناب انہیں کو غلط کاری میں کوئی کام کرتا ہے, فرار کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے. عاشق رسول وہ ہوتا ہے جڑا نعرے بھی لاوے تو نماز ٹائم مسیتے بھی نظر آوے. عاشق وہ ہوتا ہے جڑا نعرے بھی لاوے تو پتہ چلے ماں پیو دا بڑا فرما بردار ہے, جی کا پتہ چلے میاں ماں پیو دا فرما بردار بھی نہیں ہے, کسی انسان کو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, بلکہ جنہوں ملتا ہے بڑے محبت اخلاق میں ملتا ہے, وہ ہے سچے عاشق رسول. تو آج کے زمانے میں جو سچے دل نال آج نبی نال پیار کرتا ہے, محبت کا اظہار کرتا ہے, اس کو بھی جی میں پہلے زمانے میں جو لوگوں کو فائدہ ہوتا آج بھی ان کو بھی فائدہ ضرور حاصل ہو سکتا. دیکھو جیڑی میں تمہیں گل سناوا لگا ہاں, محدثین نے اس واقعے تو کتاباں بھریاں پئیاں ہیں, لیکن جڑا میں جنہ دی زبان تو تم سنادا پیا یہ سی لکھاری دا وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی, علماء دیوبند عالم دین ہے. کی نام ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے, وہ حدیث میں کچھ نکل گیا, انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. کی لکھا ہے کہ شرف الدین بصیری علیہ رحمہ جتوں امام بصیری آنے تے جڑا قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی وسلم دائما جنہ نے اس قصیدے کو لکھا ہے انہوں کا نام کی ہے شرف الدین بصیری علیہ رحمہ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دے ہیں کہ انہوں حضور دی محبت میں اس قصیدے کو لکھا, حضور دی محبت میں جب محبت میں لکھا تو ایک دن تو سوچتے کہ حضور خواب تشریف لائے فرمانے لگے ہے شرف الدین بصیری جڑا میری محبت میں قصیدہ لکھا ہے میں وہ تو سنا دے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آتے ہیں شرف الدین بصیری 14 سال دی گزر گئے ہے, فالج مبتلا ہے, فالج توڑ نہیں سکتے ہیں, بستر نہ لگے ہوئے ہیں. یہ تو حضور نے فرمایا تھا شرف الدین بصیری جڑا قصیدہ میری محبت میں لکھے گی وہ میں نے سنا تھا دے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تسی جانتے ہو 14 سال دے عرصہ گزر گیا فالج مبتلا ہاں کنے سنانا. تو حضور نے آدھی کملی مبارک اتاری تھی جسم سے پھیر دیتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے تھے کہ حضرت شرف الدین بصیری علیہ رحمہ آپ بیدار ہوئے تو بالکل تندرست ہیں, اور آپ جدو کھڑے ہوئے تو بالکل طبیعت ٹھیک تندرست. آپ بازار کی طرف جاندے پہ, بازار کی طرف جدو جاندے پہ تو ایک دیوانہ مجذوب
مجذوب سمجھتے ہو جن دی لو اللہ نال لگی ہوندی آپا نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ مجذوب دیوانہ پیچھے کھڑا ہے جو شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ جاتے پہ ہیں مغرو ساز مارتا ہے بصیری علیہ الرحمہ میری گل سن آپ پیچھے ہٹ کو دیں فرمانے ہیں جو رات قصیدہ حضور نے سنائے یار میں نہیں سنا دے تکبیر رات حضور میرے خواب میں چاہے میں نے کسی مغالی نے کی تھی تو کیوں پتہ ہے آپ نے فرمایا اے دیوانے اے مجذوب تے تو کیوں پتہ ہے کہ رات میں قصیدہ حضور کو سنایا ہے اور ابو آنکھا لگا رات میں تو حضور کو قصیدہ سنانا پہ ہیں کہ حضور جھوم جھوم تو سنتے پہ ہے پیچھے کھڑا میں بھی سننا پیا سے پیچھے کھڑا میں بھی سننا پیا سے مولانا شریف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں اس قصیدے دا مقام یہ ہے اس قصیدے دی شان یہ ہے اس زمانے میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ایک قصیدہ پڑھ کے سنا دیتا جاتا اللہ پاک ان سے عطیاب کرتے ہیں اس زمانے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا قصیدہ کے جسم پہ پھیر دیتا جاتا اللہ پاک ان بھی شفا یاب کر دیتا یہ ہے محبت کا مقام اگر محبت سچے دل نال ہوے تو رب اس بندے نے عزت بھی عطا کر سی اور دنیا میں بھی عزت عطا کر سی اور آخرت میں بھی عزت عطا کر سی میری تقریر ختم ہو گئی ہے آخر سے کیڑی گل کرنا چاہنا ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا 4 بندے اے جو ہیں جنہاں کو جنت کی خوشبو نہیں ہمیں یاد رکھ لگا یہ حدیث کو یاد کریں جنت کی خوشبو تک نہیں آمنی 4 بندے کی فرمایا ایک وہ بندہ جڑا رشتہ داریاں توڑتا ہے رشتہ داریاں کدے ایس گران نال رشتہ داری توڑتا ہے کدے گران نال لڑائی کرتا ہے کدے بہن نال لڑائی کرتا ہے کدے کسی چاچے دے پتر نال لڑائی کرتا ہے کدے کسی مامے دے پتر نال لڑائی کرتا ہے ایویں لڑائیاں کرتا رہتا ہے ایویں لوگاں نوں تکلیف رشتہ داراں دیتا رہتا ہے رشتہ داراں نال تعلق نہیں رکھتا بس انہاں نال تعلق توڑی رکھتا ہے لیکن ساڈے نبی کی تربیت فرمائی ہے حضور نے فرمایا کوئی رشتہ دار تواڈے نال تعلق توڑے نا تسی اس نال تعلق جڑائے کوئی تواڈے نال برا سلوک کرے تسی اس نال چنگا سلوک کرے فائدہ کی اسی حضور نے فرمایا اگر اس گل تے آنکھ لگ جا سو تے مڑ فائدہ ایڈا دے سا کہ جنت تے داخل کر دے اگر آنکھ نہ لگ سو تے مڑ کی فرمایا کہ جنت دی خوشبو تک نہیں آوندی ہن تسی ویکھ لو کہیں دور تے معاشرے وچ ویکھ لو درا پر نہیں بیٹھ سکتے درا بہن کو نہیں بیٹھ سکتا چاچے دے پتر چاچے دے پترا کو نہیں بیٹھ سکتے لڑائی کیڑی گل ہے اس پہ نال سلام نہیں دیا اس میں کوئی شادی تے نہیں سکتا اس جناب میرے نال وعدہ کیتا بھائیو جنت حاصل کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو کسی رشتہ دار بھڑا بھی کیتا ہے آپ کو چنگا کرنا چاہیے کسی نے کوئی سازش کی ہے کوئی تکلیف دیتی ہے بدلے میں آپ تکلیف نہیں دینی چاہیے نہ دسے تو کی ہوسی اللہ دنیا میں بھی عزت دے سی آخرت میں بھی عزت دے سی فرمایا پہلے نمبر تے جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑتا ہے اونوں رب جنت دی خوشبو تک نہیں آون دے دوسرے نمبر تے بندہ بڈھا زانی داڑھی دے وال سفید ہے جسم تو بلوغ ہوندا بڈھا ہے لیکن زنا دی عادت نہیں چھڈی حضور نے فرمایا بڈھا زانی جڑا ہویا اونوں رب جنت دی خوشبو تک نہیں آون دے اور جوان دے ریاض حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہاں تے جڑا نوجوان عادی عصمت نو پاک رکھدا ہے زنا تو دور رہندا ہے برائی تو بچدا ہے فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہاں وہ نوجوان بھی اللہ دا حبیب ہے جڑا اپنے کردار کو ستھرا رکھدا ہے سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے بڑے بڑے جڑے نیک لوگ ہو سن وہ ڈرتے پے ہو سن قیامت دے منظر سوے نیزے دے سورج ہو سی لوگاں دے پسینے شرابور ہو سن ڈبدے پے ہو سن دے گناہ دے مطابق لیکن جڑے نوجوان نے زندگی گزاری اسی پاک دامنی نال زنا نہیں کیتا ہونا برے کام نہیں کیتے ہونے زنا تو بچا ہو سی اس نوجوانوں میں آج عرش دا سایہ نصیب فرما
میاں محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر گھومنا والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں پھر نہ آکھی حشر دیاڑے ربا ایک ہی بنیا تے اے گل دل وچ کڈ دیو کہ میں زنا بھی کردا رہا سا تے میرا پیر بڑا کامل ہے میں جنت وچ لے کے چلا جاسی نہیں پیر تو وہ ہوتا ہے جڑا آدھا کردار بھی ستھرا رکھے تو مرید نوں بھی آ کے بچہ تو بھڑا کام کر سی تے تیرا معاملہ خراب ہو سی میرے نال تعلق رکھ رہے کہ میں نماز نال پیار کرنا تو بھی نماز نال پیار کرنا تو فرمایا کہ جیڑا بڈھا زانی ہویا انہوں کی اسی رب نے جنت دی خوشبو تک نہیں آون دینے تیسرے نمبر تے فرمایا وہ بندہ جیڑا تکبر دی وجہ ان دے محدثین نے لکھا ہے کہ اشارہ تکبر دی وجہ تو ہے آپ نے معاشرے میں جن کو پیسہ آ جائے بڑوں تکبر کرتا ہے جن کی تھوڑی بہت عزت ہوگی وہ تکبر کرتا ہے اور تکبر تو معاذ اللہ استغفر اللہ الا ماشاءاللہ ہوتا پڑھے لکھے لوگ جڑے عالم دین وہ اس بیماری سے مبتلا ہو جاتے ہیں تو فرمایا جڑا بندہ تکبر کرتا ہے حضور نے فرمایا تکبر جس بندے میں جدائی دے دانے برابر بھی ہویا اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرنا بندے کا کام ہے عاجزی کرنا اللہ عزت دے بڑھ بھی عاجزی کرے اللہ علم دے بڑھ بھی عاجزی کرے اللہ شہرت دے بڑھ بھی عاجزی کرے اللہ بڑا کچھ دے وہ آ کے میں کچھ بھی نہیں سارا کچھ میرا رب ہے تو فرمایا کہ تکبر جڑا بندہ کرتا ہے انہوں بھی کی ہوسی اللہ جنت کی خوشبو تک نہیں آمن اور آخر نمبر تے یہ فرمایا جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے ماں پیو دا جڑا نافرمان ہے اس معاشرے میں میں نے خاص طور تے اپنے پنڈا صاحب وچ ماں پیو دے لوگ دھکے بھی مار لیندے گالی بھی کڈ لیندے آنکھیں بھی نہیں لگتے یار جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے ماں پیو دا نافرمان ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا مسجد وچ بیٹھا خدا دی قسم اس بندے کو پیر فائدہ نہیں دے سکتا جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے باہر وہ جناب غوث اعظم کے دربار تے جھاڑو لیندے رہے کوئی فائدہ نہیں ہو نمازاں پڑھتا رہے تبلیغاں کرتا رہے چنگے کام جتنے کرتا رہے اگر ماں پیو دا بے ادب ہے ماں پیو دا نافرمان ہے ماں پیو نوں تکلیفاں دیتا ہے انہوں کسی دے عمل دا فائدہ نہیں دینا اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہوئے تو پر ماں پیو تو راضی کر لو حضور نے فرمایا ماں پیو دی دعا یہ لگتی ہے جی میں نبی دی امت واسطے دعا کرتا ہے اور شرط یہ نہیں لائے کہ پیو عالم دین ہوئے یا جناب کوئی محدث ہوئے یا مفکر ہوئے یا پیر ہوئے یا سید ہوئے نہیں تہاڈا پیو اگر کوئی دا کام کرتا ہے تو کوئی ہاتھ بھی تہاڈے واسطے اٹھا دے سی نہیں قبول ہو سکے نبی دی امت واسطے دعا کرتا کسی دی ماں وہ کچھ بھی نہیں جانتی سارا دن پٹھے کرتی ہے پٹھے کرتے بھی آج بچے واسطے دعا کر سی نہیں قبول ہو سی کہ نبی دی امت واسطے دعا کرتے ہو نا ماں پیو دا بھی فرما برداری کرتا ہے کسی مسلمان بھی تکلیف نہیں دینی نمازہ بھی پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے اگر ایک کردار لینے جیسا ہے انشاءاللہ دنیا بھی سونی ہو جیسی جڑی پریشان ہے رب دور فرما دیسی ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو جیسے اور اگلا معاملہ بھی اللہ پاک اپنے نام سے ٹھیک کر دے جڑا کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پاک مینوں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے دونوں حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین